میرا عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہم میں سے اکثر لوگ روزی کے پیچھے بھاگتے، فکر میں گل جاتے، پریشانی میں ڈوب جاتے، مگر کبھی سوچا ہے ایک ننھا سا پرندہ بھی صبح خالی پیٹ نکلتا ہے اور شام کو پیٹ بھر کر لوٹتا ہے۔ کبھی اس نے نہیں کہا کہ اگر دانا نہ ملا تو کیا ہوگا؟ کیوں؟ کیونکہ اس کا یقین زندہ ہے، اس کا توکل مضبوط ہے۔ ایک گاؤں کا صحن، صبح کا وقت، ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ اس گاؤں میں ایک نیک بزرگ رہتے تھے جن کا نام تھا شیخ عبد الرحمن۔ وہ ہر صبح اپنے گھر کے سیر میں بیٹھ کر اللہ کی مخلوق کو دیکھا کرتے، درختوں پر چہچہاتے پرندے، آسمان میں اڑاتی چڑیا اور دور سے آتی سورج کی روشنی ان کی دل کو اللہ کی قدرت کو یاد دلاتی۔ ایک دن ان کے شاگرد نے پوچھا، استاد جی، آپ روز صبح پرندوں کو دیکھتے ہیں، ایسا کیوں؟ بزرگ مسکرائے اور بولے، بیٹے، یہ پرندے توکل کا سب سے بڑا سبق دیتے ہیں۔ دیکھو، یہ صبح خالی پیٹ نکلتے مگر شام تک ان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتے کہ جو اپنے رب پر بھروسہ کرے وہ کبھی خالی نہیں لوٹتا۔ نوجوانوں کا شک۔ اس گاؤں میں ایک نوجوان تھا، حمزہ۔ وہ مزدور تھا، محنتی مگر پریشان۔ کئی دن سے کام نہ ملنے پر دل شکستہ تھا۔ ایک دن اس نے دعا کرتے ہوئے کہا، یا اللہ، میں نے بہت محنت کی مگر اب روزی نہیں ملتی، کیا تو نے مجھے بلا دیا ہے؟ اچانک اس کے دل میں خیال آیا، اگر واقعی اللہ سب کو روزی دیتا ہے تو پرندے تو کچھ نہیں کرتے، پھر ان کا پیٹ کیسے بھرتا ہے؟ یہ خیال اس کے یقین کو کمزور کرنے لگا۔ بزرگ اور نوجوان کی ملاقات۔ اگلی صبح حمزہ مسجد کے پاس سے گزرا تو شیخ عبد الرحمن صحن میں بیٹھے پرندوں کو دیکھ رہے تھے۔ حمزہ رک گیا۔ بزرگ نے پوچھا، بیٹے، تمہارے چہرے پر پریشانی کیوں؟ حمزہ بولا، استاد جی، میرا روز کام ڈھونڈنے نکلتا ہوں مگر کچھ نہیں ملتا۔ اب کہتے روزی اللہ دیتا ہے مگر میرا پیٹ خالی ہے۔ بزرگ نے نرمی سے کہا، بیٹے، آؤ، آج ایک سبق دیکھو اپنی آنکھوں سے۔ بزرگ حمزہ کو لے کر درختوں کے نیچے گئے۔ وہاں چند پرندے زمین پر دانے چاگ رہے تھے۔ شیخ نے کہا، دیکھو، یہ پرندے صبح خالی پیٹ نکلے تھے، نہ ان کے پاس کوئی اناج ہے نہ کوئی ذخیرہ، مگر اللہ نے زمین پر دانے بکھیر دیے۔ اسی وقت ایک عورت آئی، اس کے ساتھ ہاتھ میں چاول کا برتن تھا۔ اس نے کہا، شیخ صاحب، میں ہر روز بچوں کو بچے ہوئے چاول پرندوں کو ڈالنے آتی ہوں، اس سے برکت ہوتی ہے۔ بزرگ مسکرائے اور حمزہ کی طرف دیکھ کر بولے، بیٹے، اللہ نے اس عورت کو ذریعہ بنایا تاکہ ان پرندوں کو روزی پہنچے، جیسے ان کے لیے وسیلہ بنایا ویسے تمہارے لیے بھی بنائے گا، بس یقین زندہ رکھو۔ امتحان کا وقت۔ چند دن گزرے۔ حمزہ نے دعا کے ساتھ ایک نئی دکان میں مزدوری کی کوشش کی۔ مالک نے کہا، ہمیں لوگ نہیں چاہیے، کل آ جانا، شاید موقع ہو۔ حمزہ واپس جا رہا تھا مگر دل میں دعا کر رہا تھا، اے اللہ، میں آج خالی پیٹ ہوں مگر پرندوں کا رب تو ہے، میرا رب بھی تو ہی ہے، میں بھروسہ کرتا ہوں تجھ پر۔ اگلے دن وہ پیر گیا۔ مالک نے کہا، عجیب اتفاق ہے، آج ایک مزدور بیمار ہو گیا، تم آ جاؤ۔ اور اسی دن سے حمزہ کو روزی کام ملنے لگا۔ وقت کے ساتھ اس نے اپنا چھوٹا سا کاروبار بھی شروع کر لیا۔ تبدیلی۔ کچھ مہینے بعد وہی حمزہ جو کبھی شک میں تھا اب دوسروں کو کہتا تھا، اللہ پر یقین رکھو، جس طرح وہ پرندوں کو دانہ دیتا ہے ویسے تمہیں بھی دے گا، بس دعا اور کوشش چھوڑو نہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ دنیا میں ہر ذی روح کے لیے اللہ نے رزق مقرر دیا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے، سورۃ الہود آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔
ہم انسان بھول جاتے کہ روزی کمانا ہماری محنت سے نہیں بلکہ اللہ کی تقسیم سے ہے۔ پرندے صبح نکلتے ہیں مگر ان کا ایمان زندہ ہوتا ہے، ہم نکلتے مگر شک میں پڑ جاتے، کل کیا ہوگا، اور یہی شک ایمان کو کہا جاتا ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، بس کبھی رزق وقت پر ملتے ہی، کبھی صبر کے امتحان کے بعد۔ جب بھی تم فکر میں ڈوب جاؤ بس آسمان کی طرف دیکھو، وہاں اڑتے پرندے کو دیکھو اور خود سے کہو جس رب نے ان کی پر دیے وہ میرے راستے بھی کھول دے گا۔ یا اللہ ہمیں بھی وہ یقین عطا فرما جو ان پرندوں کو ہوئے، ہمیں بھی یقینی سے بچا اور رزق حلال میں برکت دے۔ میرے بھائیوں، اگر تم صبح اللہ کے نام پر نکلتے ہو، دل میں شکر رکھتے ہو اور زبان سے کہتے ہو حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے، تو یقین کرو تمہیں وہ ضرور دے گا جو تمہارے نصیب میں بہتر ہے۔ پرندے کے یقین ایمان والوں کے زیور ہے، اوقال کمزور نہ کرو، اللہ سے امید بڑی رکھو۔ زندگی بگ دوڑ میں کبھی رک کر پرندے کو دیکھنا، شاید وہ تمہیں یاد دلا دے کہ یقین رکھنے والا کبھی بھوکے نہیں سوتے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔